میں آئندہ خیال رکھوں گی، وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا، کھانا کھا لیں اب؟ نہیں کھانا، اور اس وقت کوئی بات بھی نہیں کرنی مجھے، میں ناراض ہوں، بس مجھے کام کرنا ہے اس وقت۔ زوریز، اس نے آخری بار اسے پکارنا چاہا۔ ماں پلیز۔ اسے اپنی بیوی پر اس شخص کی محبت سے بھری نظریں اب بھی محسوس ہو رہی تھیں۔ سالے کا دماغ بچپن میں ہی کھول دیتا تو اچھا تھا، وہ سوچنے لگا۔ ماں تو باہر چلی گئی تھی اٹھ کر، اسے اس کا نظر انداز کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ کیسے اسے بتاتی؟ وہ اس دنیا میں سب برداشت کر سکتی تھی، لیکن زوریز دراور کا خود کو نظر انداز کرنا نہیں۔ وہ کھانا واپس ڈالنے لگی۔ کتنی محنت سے اس نے بنایا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر بے مول ہو گیا۔ وہ مڑ کر شیلف پر گلاس رکھنے لگی کہ وہ اس کے ہاتھ سے گرا اور اس کے پاؤں کے پاس ٹوٹا، جس سے کچھ کرسیاں اس کے پاؤں پر بھی لگیں۔ وہ سسکی روکے درد کو برداشت کرنے لگی اور نیچے دیکھا جہاں سے اب خون نکل رہا تھا۔ ماں، کیا گرا ہے؟ وہ اسے اندر سے آوازیں دینے لگا۔ ماہ کامل۔ جواب نہ آنے پر وہ باہر آیا اور پھر اس کے پاؤں سے خون نکلتا دیکھ دوڑ کر اس کے نزدیک آیا۔ کیسے گرا لیا یہ؟ اگر مجھے پتہ لگا کہ تم نے جان کے گرایا ہے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس بار میں خود مار دوں گا تمہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھتے اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھا کر باہر صوفے پر بٹھایا اور فرسٹ ایڈ کا ڈبہ لا کر اسے بینڈیج کی۔ تمہاری جان کو سکون نہیں ہے تو مجھے تو لینے دو، مجھے اس وقت آپ نہیں چاہیے ہیں۔ میں ناراض نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت آپ جائیں۔ وہ اس کے لفظ اسے لوٹا رہی تھی۔ ماہ کامل، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کر کے تم میری توجہ حاصل کر سکتی ہو تو مجھے افسوس ہے یہ بتاتے ہوئے کہ تمہیں ٹھیک لگتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ لیٹ چکا تھا۔ وہ بھی چینج کر کے آئی اور لیٹ گئی، لیکن والٹ اس سے مخاطب نہ ہوا۔ ایمر، وہ جب بھی ایمر کہتی تھی اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا۔ بے شک اینجل بھی اچھا لگتا تھا، لیکن وہ واحد انسان تھی جو اسے ایمر سے بلاتی تھی۔ بولو۔ آپ ناراضگی چھوڑ دینا، میں وہ نہیں کر سکتی۔ تو سو جاؤ اگر نہیں کر سکتی تو، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ کھسکتی اس کے پاس آئی۔ آج والٹ نے اسے حصار میں نہیں لیا تو اس نے خود اس کا بازو خود پر سے گزارتے اپنے پیچھے رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ بس نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی۔ نہیں کر سکتی تو مجھے بتاؤ، میں تو کر سکتا ہوں نا۔ نہیں، ہم دونوں نہیں کر سکتے، آپ ہی نے کہا تھا۔ آج پھر تمہاری بہن نے کچھ الٹی پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ وہ آئی برو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، لیکن کیا؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ میں کس نہیں کر سکتی، مجھے شرم آتی ہے، اور ابھی تو مجھے آپ سے محبت بھی نہیں ہے، جب ہوگی تب کروں گی، اس نے کہا تو والٹ نے اسے جھٹکے سے خود کے نزدیک کیا۔ ابھی محبت نہیں ہے تو مطلب میں اس لڑکی کو ایک چانس دوں کیونکہ وہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے؟ خبردار، میں اسے جان سے مار دوں گی، وہ پھر سے بولی تو والٹ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا اور اگلے لمحے اسے شدید جھٹکا لگا تھا جب وہ جھکتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑتی پل میں دور ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر خود اس پر جھکا اور اس کے لمس سے خود کو سیراب کرنے لگا۔ جو بات آج اسے حیران کر گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے اولیور، وہ بے پناہ محبت، تمہارے پہلے کچھ نہیں اور تمہارے بعد میں تو ممکن ہی نہیں، وہ کہتا اسے معتبر کر گیا تھا۔ ایوائزا نے چہرہ اوپر کرتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے اور پھر چہرہ اس کے سینے میں چھپا دیا تو وہ مسکرا دیا۔ لگتا ہے آج کافی اچھا سمجھ کر آئی ہو سب کچھ، اس نے کہا تو ایوائزا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ شبہ خیر، اس نے کہا تو وہ کہا لگا گیا۔ اس کے دن رات اس کے بارے میں سوچتے گزر رہے تھے
اور وہ سیاہ عمارت میں تبدیلیاں کرتی جا رہی تھی، سب اپنی مرضی کا کرتی، اور احمد کو منہ بسوڑتے دیکھ معصوم سا منہ بناتی تو وہ مان جاتا۔ وہ جانتی تھی اسے کیسے منانا ہے۔ وہ خوش تھی بے حد اسے پا کر۔ اب تو وہ اس کے ساتھ ناشتہ، لنچ، ڈنر سب کرنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے بھی خود نکالتی تھی اپنی پسند کے، اور اپنے کپڑوں کے بارے میں بھی اس سے پوچھا کرتی تھی۔ اکثر باہر پودوں کو پانی دیتے وہ اسے ساتھ لگایا کرتی تھی، اور وہ جو سب ملازموں سے کروانے کا عادی تھا اس کے ساتھ مٹی چھانا کرتا تھا۔ اگلے ہفتے میری سالگرہ ہے عمر، اس نے اسے بتایا۔ بتاتے وہ ہچکچائی بھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے سویٹ ہارٹ میں بھول سکتا ہوں؟ اس نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، بات پسند سے کہیں آگے جا پہنچی تھی۔ والر جانتا تھا، اس کی آنکھوں کو پڑھ سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اظہار کرے۔ ہر بار نزدیک آنے پر اس کے چہرے پہ گلال کا بکھر جانا اسے ساکت کر دیتا تھا۔ ابھی بھی وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج چھٹی کرے، لیکن اسے نہایت ضروری کام تھا۔ اسے آئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب اس کا فون مسلسل بجنے لگا۔ وہ میٹنگ میں تھا، لیکن گھر کے لینڈ لائن کے نمبر پر نگاہ جاتے ہی اس نے میٹنگ برخاست کی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے غصے سے پوچھا، اور آگے سے اس نے جو سنا اس کے بعد وہ بھاگا تھا۔ اس کے قریب لوگوں نے پہلی بار ازمیر کے بادشاہ کو ایسے بوکھلاتے بھاگتے دیکھا تھا، یعنی وجہ کافی خاص تھی۔ اور ریش ڈرائیونگ کرتا آج پہلی بار بنا گارڈز کے گھر آیا تھا۔ فون پر اسے ملازمہ نے اطلاع دی تھی کہ عوائزہ کے دوپٹے کو آگ نے پکڑ لیا ہے، اور اس سے آگے نہیں سنا تھا اس نے۔ وہ بھاگا تھا صرف۔ اندر آتے وہ دوڑتا کچن میں گیا تھا۔ اوی، آوی، علیور، اس کے سارے ناموں سے پکارتا۔ وہ اسے کوئی پاگل ہی معلوم ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور اسے دیکھتا تھم گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ اسے دیکھتے مسکرانے لگی اور اپنا دوپٹہ لہرایا جو بالکل ٹھیک تھا۔ ڈیم! اس نے شیلف پر موجود سارے برتن گرائے تھے۔ وہ سہم کر سٹول سے نیچے اتری۔ ملازم سب کچن سے باہر نکل گئے تھے۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے مجھ سے؟ تمہیں مذاق لگتا ہے یہ سب؟ بچی نہیں رہی ہو تم، اب 18 سال کی ہو گئی ہو۔ تمہارا خیال ہے میں اپنا لاکھوں کا نقصان کرتا یہاں بھاگا آیا ہوں؟ اور وہ آج پہلی بار اس کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ ایمبر، خاموش! تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کاٹ دوں گا میں، وہ کہتا تن فن کرتا اوپر چلا گیا۔ وہ ہمت کرتی کمرے میں گئی جہاں وہ نہیں تھا۔ وہ ساتھ والے کمرے میں تھا، لیکن اس وقت وہ شاید اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ اس نے تو ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا ریئیکٹ کرے گا۔ زوریز اسے اٹھاتا اندر لے گیا اور بیڈ پر بٹھایا۔ وہ لیٹ گئی تھی۔ میری بات سنو، ابھی میں تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اسے جھٹکے سے واپس بٹھاتے وہ دھاڑا۔ مجھے اس وقت آپ نہیں چاہیے۔ باخدا ایک اور بار بولا تم نے یہ، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں میں چاہیے ہوں یا نہیں، یا کتنا چاہیے ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہی سب آپ میرے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے ایک بار نظر انداز کیا ہے تو آپ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ میں تو مہینوں آپ کا یہ رویہ برداشت کیا ہے۔ میں مر جاؤں گی تب آپ کو احساس ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا جسے آپ یوں نظر انداز کریں گے۔ اپنے کام کو اوپر رکھتے ہیں آپ مجھ سے، اور کچھ بھی ہے تو آج ہی بتا دو، میں سن رہا ہوں۔ اور ہاں، تم مرو گی مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں ہی، اسی لیے اس سے پہلے جو کہنا چاہتی ہو کہہ لو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے نیند آئی ہے اور درد بھی ہو رہا ہے۔ ڈرامے باز! زوریز اسے دیکھ کر بڑبڑایا۔ کھانا گرم کر کے لاؤ، مجھے کھانا ہے، وہ اسے آرڈر دینے کے انداز میں بولا۔ اب تو بالکل نہیں ملے گا، میں پھینک دوں گی لیکن آپ کو نہیں دوں گی۔ پہلے میں لائی تھی تب تو جناب کے نخرے آسمانوں پر تھے۔ ماں مجھے کام کرنا ہے، وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتارتے بولی۔ اب جاؤ بھی، بھوک لگی ہے اور مجھے چوٹ لگی ہے تو میں کیا کروں؟ وہ لاپرواہ بنا۔ ماں نے منہ کھولے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ بے شک زیادہ نہیں لگا تھا، لیکن زخم تو زخم ہوتا ہے۔ آپ مجھے زہر لگتے ہیں، زبان زیادہ ہی چل رہی ہے آج۔
زریز نے اس کا دوپٹہ کھینچتے کہا تو اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ سلیپرز پہنو، ننگے پاؤں اب مجھے نظر نہ آنا، اور جلدی جاؤ۔ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر رکھ چکا تھا اپنے پاس اور نیا حکم صادر کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی اور کھانا گرم کر کے لائی۔ اپنی اور اس کی پلیٹ علیحدہ نکالی، اپنی پلیٹ میں نکالا اور اس کی پلیٹ میں نکالتے اسے تھمائی۔ جسے وہ سائڈ پر رکھتا آگے ہوتا اس کی پلیٹ سے کھانے لگا تھا۔ آپ کی کس لیے بنا کر دی ہے میں نے؟ وہ کڑے تیور لیے بولی۔ پہلے تو جیسے ہم علیحدہ پلیٹوں میں کھاتے ہیں، اور خاموشی سے کھاؤ۔ کہاں پھنس گئی، وہ بولتی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانا کھا کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تو وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ واپس آؤ، مجھے سونا ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ تو سوئیں، میں نے آپ کو کون سا لوری سنانی ہے؟ وہ اسے بے حد تنگ کر چکا تھا آج۔ 10 منٹ بعد اسے اپنے کندھے پر اس کی بڑی ہوئی بیئرڈ کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ ایوائزا کے جھوٹ سے اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا احمر سالار کی زندگی میں وہ عام انسان نہیں تھی۔ اسے منانا تھا اسے اب۔ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ملازم جا چکے تھے اور گارڈز گھر کے باہر تھے۔ سیاہ عمارت جو اب سیاہ تو نہ رہی تھی، اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ وہ اس کمرے سے اب تک نہ نکلا تھا۔ وہ کچھ سوچتی واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ یاد آتے اس نے الماری کی طرف قدم بڑھائے اور پھر اپنے سارے سوٹ نکال کر دیکھنے لگی، جس میں ایک حسین کالے رنگ کا نیٹ کا فراک تھا جس کی آستینیں نہ تھیں اور گلا پیچھے کا ہلکا گہرا تھا اور آگے کا نیٹ سے بنا تھا۔ پاؤں کو چھوتا وہ فراک وہ پہن چکی تھی۔ اب بالوں کو دیکھا اور انہیں کھلا ہی رہنے دیا۔ میک اپ اسے کہاں زیادہ آتا تھا، اسی لیے اپنی نئی لی میرون لپسٹک کو اچھے سے ہونٹوں پر لگایا اور وہیں کھڑی رہی۔ وہ اسے منانے کے لیے اتنا تیار تو ہو گئی تھی، لیکن اب خود میں ہمت ہی نہ ہو رہی تھی اس کے سامنے جانے کی۔ وہ گھنٹہ وہاں چکر لگاتی رہی، خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی، اور پھر جب پاؤں شل ہو گئے تو واپس بیٹھ گئی۔ گھڑی 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ دھیرے سے باہر نکلی اور ساتھ والے دروازے کا نوب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ سامنے بستر پر پڑا شاید سو گیا تھا۔ اسے اس کے ہاتھ پر سفید پٹی بندھی دکھی تو دروازہ آہستہ سے بند کرتی تیزی سے اس کے نزدیک آئی۔ اس کا ہاتھ تھاما جو وہ نیند میں ہی جھٹک گیا تھا۔ شاید نیند میں بھی وہ عوائزہ کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر برتن گرانے پر چوٹ لگی تھی۔ شیشے کا جگ ٹوٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ مسئلہ اسے اس نقصان سے نہیں ہوا تھا، مسئلہ اسے اس جھوٹ سے تھا جس نے اس کی زندگی کو پل میں فنا کر دیا تھا۔ بے شک ایسے کوئی حالات ہوتے تو اس کے گارڈز حل کر لیتے، لیکن عوائزہ کے معاملات میں وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس کی محبت سے عشق و جنون کی سرحد پار کر گئی تھی۔ وہ اٹھ کر واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں تو اس نے سسکی بھری۔ وہ واپس مڑتی اور میٹ سے اٹک کر گرتی کہ وہ اس کی کلائی تھام کر خود پر گرا چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے! وہ اس کا آنا محسوس کر چکا تھا۔ ایسا ممکن نہ تھا کہ وہ آس پاس ہوتی اور وہ زیادہ دیر تک اس کو نظر انداز کرتا۔ احمر، اس نے رندے لہجے میں کہا تو احمر سالار نے ساتھ لیمپ کو ہاتھ مارا تو کمرے میں ہلکی روشنی ہوئی۔ اس کا لباس دیکھتے اس نے اسے دیکھا جو قیامت بنی اس کے اوپر تھی۔ یہ کیا بےہودہ لباس پہنا ہے! وہ ایک دم دھاڑا تو وہ مزید رونے لگی۔ اب کمرے میں اس کے رونے کی آواز گونجنے لگی تھی۔ آپ نے خود خریدا، وہ اسے یاد کروا گئی۔ یہ فراک اس نے اس کے منع کرنے کے باوجود آرڈر کیا تھا۔ اس نے ایوائزہ کی کمر سہلائی اور جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا اور خود بیٹھا۔ کیا لینے آئی ہو؟ آپ ناراض؟ پشیمان ہوں میں اپنے جھوٹ پر، ایوائزہ نے آنسو صاف کرتے استفسار کیا تو اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، اٹھو، معاف کیا جاؤ۔ والٹ ناراض رہ سکتا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ دل احمر سالار ہے۔ جاؤ، احمر سالار نے تمہیں معاف کیا۔ مجھے یہیں رہنا ہے،
وہ جو اس سے نظریں چرائے ہوئے تھا اس کی ضد پر گہری سانس بھر گیا۔ تم یہاں نہیں سو سکتی، اٹھو کمرے میں جاؤ اپنے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں معافی مانگ رہی ہوں، اس نے سسکی بھری۔ ٹھیک ہے، اپنی لپسٹک ٹھیک کر کے آؤ، وہ اسے دیکھتا بولا تو وہ جھٹ سے دوسرے کمرے میں گئی اور صحیح لگی لپسٹک کو مزید ٹھیک کرنے لگی اور واپس آئی۔ نہیں، اب بھی نہیں، تھوڑی اور ٹھیک کرو۔ وہ واپس گئی اور 2 سے 5 بار اس نے یہی کروایا تھا اس سے۔ گاڑی کر کے آؤ۔ اس کے ہونٹوں پر وہ خوب جچ رہی تھی، اس کے وجود کی رعنائیاں اسے مدہوش کر رہی تھیں۔ وہ واپس آئی۔ میں اب نہیں جاؤں گی، وہ تھکی سی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، قریب آؤ۔ ایمن نے اسے ہاتھ سے بالکل اپنے سامنے بیٹھنے کا کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے، آج والٹ اپنی زندگی میں پہلی بار ڈرا تھا، صرف تمہیں چوٹ لگنے پر، تمہاری تکلیف پر دوڑا آیا تھا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس بات کا میں کتنی ریش ڈرائیونگ کرتا پہنچا ہوں؟ میں نے مذاق کیا تھا، معافی مانگ تو رہی ہوں، اس نے کہا تو ایمن نے اپنے ہاتھ اس کی گردن پہ لے جاتے وہاں سے نیٹ کو پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹ وہاں سے پھٹ گئی تو عوائزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایمر، دوبارہ دلوا دوں گا، خاموش رہو، اس کی گردن میں منہ دیتے وہ بولا تو عوائزہ کی سانسیں تھمیں۔ ایمر، وہ اس کا لمس جا بجا محسوس کرتے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ ایمر سلار نے جذبات سے بھری نگاہیں اس پر اٹھائیں اور اسے دیکھا جس کی تھوڑی ہلکی ہلکی لرز رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کے لبوں پہ لگی لپسٹک کو اپنے انگوٹھے سے مسل ڈالا۔ یہ میرے علاوہ کسی کے سامنے میں لگی نہ دیکھوں، وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ عوائزہ نے تیزی سے سر ہلایا۔ ایمر کئی لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر جھکتا اس کے لبوں پر لب رکھے خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ اس کی اس قدر قربت پر تڑپ گئی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا تو دیکھا وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ساتھ ٹیشو اٹھاتے اس کا چہرہ اچھے سے صاف کیا اور جھٹکے سے اسے پیچھے دھکا دیتے وہ اس کی گردن سے کندھے کا سفر کرنے لگا۔ ایمر، میری بات سنیں، اگر چاہتی ہو کہ میں تمہاری جان نہ نکالوں تو اس لمحے خاموش رہو، مجھے تمہاری آواز اس لمحے بہت بری لگ رہی ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس پھنکارا اور اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ آپ ششت، وہ اس پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ عوائزہ نے تھک کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ نیند آئی ہے، وہ جو کچھ لمحے بعد بھی پیچھے نہ ہوا تو وہ بولی۔ ایمن نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں، محبت، جنون، شدت، تڑپ، کچھ پا لینے کی خواہش، اسے تسخیر کر لینے کا جنون، بے پناہ چاہت۔ وہ آنکھیں جھکا گئی تو پھر سے اس کے لبوں کو نشانہ بنانے لگا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ایمر۔ اچھا، کیوں؟ میرا سانس بند ہو جاتا ہے، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولی۔ اتنی سی قربت پر یہ حال ہے تمہارا؟ سوچو، جس دن پورا قابض ہو جاؤں گا اس دن کیا کرو گی؟ وہ اس کے گال سہلاتا بولا۔ آج کی حرکت پر میں شرمندہ ہوں، وہ نظریں جھکائے بولی۔ سزا تمہیں دے چکا ہوں، مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے اوپر جھکا اسے کہہ رہا تھا۔ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ تم نے پوچھا تھا مجھ سے؟ ایک اور شرمندگی، ابھی لا دوں؟ نہیں، اس وقت میرا تمہیں دور بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ ازمیر پر اس شخص کی سلطنت ہے، اس نے منہ بسورے کہا۔ جب سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ ازمیر اس کا ہے وہ اسے تانے مارتی رہتی تھی۔ سویٹ ہارٹ، میری سلطنت ازمیر پر نہیں، تم پر بھی ہے۔ آپ ویسے کتنے خوش نصیب ہیں ایمر، اس نے کہتے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ چونکا۔ کیسے؟ اتنی حسین اور کم عمر بیوی آپ کو مفت میں ہی مل گئی، وہ کہتے کھلکھلائی۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے کہتے اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑا تو اس نے منہ بسورا۔ الیور؟ وہ جو اس کی دھڑکنوں کا رقص سننے میں مصروف تھی چونکی۔ کیا تمہاری ایسی خواہش ہے کوئی جو اب تک پوری نہیں ہوئی؟ پہاڑوں کے علاوہ کوئی نہیں، سب تو آپ پوری کر چکے ہیں،
وہ اس کے بالوں میں اب بھی انگلیاں چلا رہی تھی جو اس کے بالوں میں منہ دیے ہوئے تھا۔ اور آپ کی؟ چھوڑو، پھر کبھی صحیح، وہ کہتا اسے واپس خود میں مصروف کرنے لگا تھا۔ احمد، بتائیں تو اپنی خواہش، تم مجھے سپورٹ کرو گی؟ وہ اس کے ساتھ لیٹتا اسے حصار میں لے گیا، آنکھیں بند کر کے۔ وہ عزم سے بولتی اسے معتبر کر گئی۔ میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں نہیں، پاکستان میں، اس نے کہا تو ایوازا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کب سے کام شروع کر رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، صرف اس کی خواہش کا احترام کیا تھا۔ اگلے مہینے جا رہا ہوں پاکستان، اس نے کہتے ایوازا کو دیکھا جس کا چہرہ پل میں بجھ گیا تھا۔ جلدی آ جاؤں گا۔ اس کے بجھے چہرے کو دیکھ کر اس نے سکون محسوس کیا تھا، کوئی تھا جو اب اس کا انتظار کیا کرے گا۔ میں دعا کرتی ہوں آپ کا کام جلد سے جلد اچھے طریقے سے ہو جائے، وہ بولی تو احمد نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اب مجھے، میں نے کہیں بھاگ نہیں جانا، اس نے احمد کو گورا، جس پر اس نے گرفت مضبوط کرتے اسے ساتھ چپکایا تھا۔ تمہاری خواہش کا احترام آج بھی کیا ہے میں نے، نہیں تو آج تم مجھے چاروں شانے چت کروا گئی تھی، اور اب ایسے ہی سو، یہی سزا ہے تمہاری۔ ایوازا نے مسکراتے اس خوبصورت شخص کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں پر لب رکھتے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ سو جائیں زار، وہ دھیمے سے بولی، تمہارے ساتھ سونا ہے جیسے اس رات تمہیں میرے ساتھ سونا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا، اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ گیا۔ مجھے تو اب تک یاد نہیں آیا میں نے کیا 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 تھا، وہ مطمئن تھی اب وہ اس کے پاس تھا سارے کا سارا۔ وہ کبھی فرصت میں بتاؤں گا، ابھی آ جاؤ یار پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں، مجھے یہیں کھڑے رہنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ضد کر کے دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی بات مانتا ہے یا نہیں، اور وہ مان گیا تھا۔ زار، آپ مجھے جس دن سارے کے سارے مل جائیں گے اس دن میں پوری دنیا میں کچھ بانٹوں گی۔ اس کی فضول سی بات پر اس نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ تمہارا ہی ہوں بیگم۔ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ جب میں بلاؤں آپ کو تو آپ میری طرف دیکھ کر میری بات سنیں، اور آپ کے لیپ ٹاپ سے زیادہ ماہر زریز دراور ہونی چاہیے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی بولی، کتنی شکایتیں ہیں تمہیں مجھ سے؟ نہیں، آپ سے زیادہ خود سے ہیں۔ میں اکثر راتوں کو سو نہیں پاتی زریز، یہ سوچتے کہ اگر ان 8 ماہ کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیتے تو میں اس ماہ کامل کو یاد کرتی ہوں تو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ کاش میں وقت پر بدل جاتی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ماہ کامل، اس نے اس کے بالوں کو سنوارتے کہا۔ کاش مجھے بھی آپ سے بچپن میں محبت ہو جاتی تو میں آپ کی اور آلیان کی گنہگار نہ ہوتی۔ وہ خاموش ہوا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ بس دوستی سے محبت کے رستے پر نکل گیا تھا، امید ہے جلد ہی آگے بڑھ جائے گا۔ اب میری طرف دھیان دو، آپ کی طرف ہی میرا سارا دھیان رہتا ہے اور آپ کی طرف ہی رہے گا ہمیشہ، بار بار نہ کہا کریں۔ اچھا تو بتاؤ، مجھ سے محبت ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں۔ لفظ تو حروف تہجی ہیں، بس جذبات لہجوں میں دکھتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت لفظی اقرار چاہیے۔ وہ مشکل ہے مسٹر ہسبینڈ، اسی پر گزارا کریں، اور مت بھولیں آپ نے بھی کوئی گھنٹوں بیٹھ کر اظہار محبت نہیں کیا ہے مجھ سے۔ تو اب کر دیتا ہوں۔ وہ جھٹکے سے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ زریز دراور کی بچپن کی محبت ہیں آپ مس ماہ کامل، آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو دیکھا ہی نہیں میں نے، آپ دل میں بستی ہیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا جھکتا گیا تو وہ کھلکھلائی۔ وہ مسکراتا واپس کھڑا ہوتا اس کے قریب ہوا۔ اچھی خوشبو ہے تمہاری، اس کی طرف جھکتے وہ بولا۔ میں نے تو کوئی پرفیوم نہیں لگایا، وہ حیران ہوئی۔ میں نے پرفیوم کا نام لیا بھی نہیں ہے، میں نے بولا ہے تمہاری خوشبو۔ اچھا، لیکن آپ کی خوشبو بس اوکے اوکے ہے، وہ کہتی مسکرانے لگی۔ تو زریز نے اسے گھورا، تو نزدیک آؤ، اپنی تو دو مجھے۔ وہ اسے جھٹکے سے قریب تر کرتا بولا۔ ماہ نے جھکتے اس کے گال پر لب رکھے اور وہیں تھمی رہی۔ زریز کو اپنے گال بھیگتے محسوس ہوا تو تیزی سے اسے سیدھا کیا۔
تمہارا رونا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، کتنی بار بتاؤں یہ؟ میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ میری زندگی کا ایک ریگریٹ ہے جو شاید ہمیشہ رہے گا۔ میں نے تمہیں کبھی پوچھا اس بارے میں؟ لیکن اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کے کندھے پر بوسہ دیتے یہ بتا گیا تھا کہ وہ سب اس کے لیے تب معنی رکھتا ہوگا، لیکن شاید اب نہیں۔ آئی ایم سوری، وہ اس کے کان کے پاس بولتی مزید آنسو بہانے لگی۔ ہر اس چیز پر شرمندہ ہوں میں جو میں نے کی۔ میں نے آپ کو دھتکارا، آپ کی ذات کی نفی کی، اور مجھے سب قبول ہے تمہارا محض و ریز دراور۔ رونا بند کرو، نہیں تو اب اس تھپڑ کا بدلہ لے لوں گا میں۔ ایوائزا اداس رہنے لگی تھی۔ جب سے اسے پتہ لگا تھا وہ پاکستان جا رہا ہے اسے چھوڑ کر، وہ اسے روز بتاتی تھی کہ اگر وہ اسے لے جائے گا تو اسے کتنا فائدہ ہے۔ وہ وہاں رہ کر اسے مس نہیں کرے گا کیونکہ وہ ساتھ ہوگی، اس کی فکر نہیں کرے گا کیونکہ وہ پاس ہوگی، اور ہزاروں ایسی وجوہات، اور وہ بس اسے مسکرا کر دیکھتا رہتا۔ آج کل اس کی توجہ سیاہ عمارت سے ہٹی تو ایمن نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ اسے رنگین بنا چکی تھی۔ چند ہی دیواریں اور کمرے ایسے بچے تھے جن میں سیاہ رنگ کا کچھ ہو، بالکل ایسے ہی وہ اس کی سیاہ زندگی کو مزید رنگین کر گئی تھی۔ ایوائزا روز اس کے بارے میں کچھ نیا جانتی تھی، یہ کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ اس بات کے بعد وہ اپنا سارا دھیان اس پر دینے لگی تھی، وہ اپنا سارا وقت اس کے پیچھے لگا دیتی تھی۔ وہ عام شہری کی طرح ایک یتیم بچہ تھا جس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی جاننے والے نے اسے یتیم خانے میں جمع کروا دیا تھا۔ وہ خاموش رہتا تھا وہاں بھی، اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا ہی نہیں، لیکن وہ بے حد حسین تھا۔ اپنے اوپر اٹھتی گندی نگاہوں کو وہ پہلے سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ اس پر یہ مہربانیاں ایسی ہی نہیں ہیں۔ جو لوگ آتے تھے اس سے پیار سے بات کرتے تھے۔ وہ واحد بچہ تھا جسے ہر سہولت وہاں دی گئی تھی، مہنگے کپڑے، اچھا کھانا، لیکن شاید وہ وہاں واحد بچہ تھا جو یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ایک ہی دوست تھا وہاں جہاں سے وہ اکثر باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ مکمل انسان نہیں تھا، اس لیے اس پر کافی تشدد کیا جاتا تھا، اور آخر میں ایمر سالار تھا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ وہ پاکستان کے کرپٹ اداروں سے بے حد پریشان تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ بڑے ہو کر کچھ تو ایسا کرے جس سے ان کرپٹ اداروں کو پوچھا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پایا۔ وہ لوگ جو اس کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیا کرتے تھے وہ اسے خرید کر لے گئے تھے۔ وہ تمام خواجہ سراؤں سے بھیک منگواتے اور نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ تو نکلا تھا لیکن اپنی زندگی کا پہلا قتل کر کے۔ زندگی میں اتنی آگے بڑھ آنے کے بعد اس نے سوچا تھا کہ کیا وہ ان قتلوں کے لیے معاف کر دیا جائے گا، لیکن وہ اس نے اپنی حفاظت میں کیے تھے۔ اس کے بعد اسے ڈر نہ لگا تھا۔ اس نے ان معاملات کی تہہ میں جانا شروع کر دیا، اور ایک روز اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے اسی دوست کو بھی اچھا کام نہ کرنے پر مار مار کر کسی نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار آسمان کو دیکھا اور رب سے شکوہ کیا تھا کہ اتنی ناانصافی کچھ ہی لوگوں کے ساتھ کیوں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سمجھ گیا کہ دنیا میں آئے ہیں خود کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ رب بھی تو ان کی مدد نہیں کرتا جو خود کی مدد نہیں کرتے، جو خود پر ترس نہیں کھاتے، جو خود کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ اور وہ ہوا تھا۔ اور پھر اس نے ٹرانسجینڈر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اکثر سڑک پر انہیں ناچتے گاتے دیکھ وہ کئی لمحے رک جاتا تھا۔ لوگ تو سیٹیاں تالیاں مار کر آگے بڑھ جاتے، لیکن وہ لوگ کسی کنارے بیٹھ کر آنسو صاف کرتے پائے جاتے تھے۔ ایک روز وہ وہیں بیٹھا تھا جب اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ وہ ان خواجہ سراؤں کا جو اصل گروپ تھا جو ان سے سب کرواتا تھا ان کے ہاتھ لگ گیا تھا، اور پھر اسے وہاں سے سمگل کر دیا گیا، لیکن کسی امیر شخص نے اسے اپنے صدقے میں آزاد کروا کے اپنے گھر ملازم رکھ لیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ پاکستان سے بہت دور آ گیا ہے، اور پھر یہاں رہتے اس نے ہر برے کام کو اچھا کر کے دیکھا تھا، ہر انلیگل کام کو لیگل کرتا، جس کا نقصان یہاں نہیں پاکستان کے ان مافیا کے لوگوں کو ہوتا جو یہ سب چلا رہے تھے۔
اس نے ازمیر میں اپنا خوف پھیلایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے حالات بھی پاکستان جیسے ہوں۔ اس ملک نے اسے آزادی دی تھی، سب دیا تھا، اس شہر سے غداری تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہاں رہتے نہ جانے پاکستان میں چلنے والے کتنے ہی ایسے دھندوں کو جڑ سے ختم کر دیا تھا، لیکن برائی تو قیامت تک نہ مٹے گی۔ وہ اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ لوگ مساجد بنواتے ہیں، پانی کے ٹینک لگواتے ہیں، خدمت خلق کے ہزار طریقے اپناتے ہیں، عورتوں کے لیے ہزاروں فاؤنڈیشنز، ہزاروں اولڈ ایج ہومز، اور نہ جانے چائلڈ ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے کتنے ہی لوگ کام کر رہے ہیں، جو بے شک قابل تعریف ہے۔ لیکن ہم ان سب میں رب کی ایک مخلوق کو بھول جاتے ہیں۔ اس نے سارا دھیان اسی پر لگایا تھا۔ وہ ٹرانسجینڈرز کمیونٹی کو بڑی سطح پر پاکستان میں روشناس کروانا چاہتا تھا، جس کا کام آج سے 2 سال پہلے اس نے شروع کیا تھا۔ مناسب تعلیم ان سب کو دیتا۔ وہ سڑک پر رولتے نہیں، محنت کرتے، کماتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ان لوگوں میں رہتے، ان کو دیکھتے، تڑپتے دیکھ گزارا تھا۔ اس کی زندگی کی واحد خواہش پوری ہونے والی تھی، جس کے لیے اسے پاکستان جانا تھا۔ رب نے ساتھ دیا تو والٹ اور ایمر سالار دونوں ہی لوگوں کے حق میں کھڑے رہیں گے، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ وہ جا رہا تھا۔ عوائزہ جانے کتنے آنسو بہا چکی تھی، لیکن خوش تھی کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنے جا رہا ہے۔ ایسے رو کے بھیجو گی؟ وہ ہر درجے متفکر تھا اس کے لیے۔ وہ چاہتا تھا وہ اپنی دادی کے پاس چلی جائے، لیکن وہ بضد تھی کہ اسے یہیں رہنا ہے۔ دادی تمہارا خیال رکھتی ابھی، مجھے بھی سکون رہتا۔ تو کیا آپ کو اپنے گارڈز پر بھروسہ نہیں؟ اتنے لوگ ہیں یہاں، سالوں سے آپ کے ساتھ ہیں۔ تمہارے معاملے میں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہتے آوی کو ساتھ لگایا تو اس نے اس کی شرٹ کے ساتھ آنسو صاف کیے۔ آپ پلین میں کسی لڑکی کو مت دیکھنا، وہ اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی۔ آگے تو جیسے ازمیر میں لڑکیاں تاڑتا ہوں۔ وہ بدمزہ ہوا تو وہ مسکرائی۔ یہ لو، تمہاری سالگرہ سے 1 دن بعد آؤں گا، 15 دن کا کام ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں 10 دن میں ختم کر کے تمہارے پاس ہوں گا۔ تب تک یہ تحفہ رکھو۔ کیا ہے اس میں؟ کھول کر دیکھو۔ اس نے کھولا تو اس میں ایک خوبصورت پینڈنٹ تھا جو نیلی تتلی کا بنا تھا، اور اسے بے حد پسند آیا۔ میرے ساتھ رہنے سے پسند اچھی ہوتی جا رہی ہے آپ کی۔ اس نے برم مارا تو ایمر نے ابرو اچکائی، جیسے پوچھ رہا ہو واقعی؟ یہ اترنا نہیں چاہیے، نہیں تو تمہیں اندازہ ہے نا میرے غصے کا۔ اس نے کہتے اسے پہنایا۔ اس کی بات سنتے آوی نے جھرجھری لی۔ میں ایئرپورٹ آؤں گی۔ نہیں، میرا انتظار کرو اور بس میرے بارے میں سوچو۔ اس گھر میں جتنی چیزیں ہیں کالی وہ بھی بدل لو، اب تو مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، اور بس میرے بارے میں سوچو۔ شاپنگ کرو، لیکن آن لائن۔ گھر سے باہر نہیں نکلو گی تم، نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں، سمجھ رہی ہو؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا۔